بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم بات کریں گے مرغی کے حوالے سے۔ مرغی کی دو قسمیں ہیں، ایک جناتی مرغی اور ایک میڈیکلی مرغی۔ اکثر لوگوں کو جناتی مرغی ہوتی ہے، لیکن وہ کئی سال میڈیسن استعمال کرتے رہتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کو آرام بھی نہیں آتا، پھر وہ ساری زندگی میڈیسن کا استعمال کرتے رہتے ہیں۔ سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا چاہیے آیا کہ جو ہمیں مرض ہے وہ جناتی مرض ہے یا کہ میڈیکلی مرض ہے۔ ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مرغی کی دو قسمیں ہیں۔ ایک قسم جنات کے چمٹ جانے کی وجہ سے بھی مرغی لگ جاتی ہے، دوسرے نمبر پہ اعصابی کمزوری، دماغی کمزوری کے حوالے سے بھی مرغی ہوتی ہے۔ یہ بہت کم لوگوں کو ہوتی ہے، یوں سمجھ لیں کہ 100 میں سے 90% لوگوں کو جناتی مرغی ہوتی ہے۔ اور جو میڈیکلی مرغی ہے، بہت سارے ڈاکٹروں سے بھی میں نے مشورہ کیا، اس کا زیادہ سے زیادہ کورس 3 یا 4 سال ہوتا ہے، بچوں کے لیے عموماً 2 سال کا بھی ہوتا ہے۔ تو اگر آپ کی رپورٹوں میں وہ میڈیکلی مرغی بتا رہے ہیں تو پھر آپ کو میڈیسن کھانی چاہیے۔ اگر رپورٹوں میں کلیئر آتا ہے، اس کے باوجود آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ایپیوال لے لیں، یہ میڈیسن لے لیں، یہ لے لیں، تو پھر آپ کو میڈیسن استعمال نہیں کرنی چاہیے، بلکہ آپ کو اپنا روحانی علاج کروانا چاہیے۔ اور اس حوالے سے بہت ساری باتیں ہمارے معاشرے میں معروف ہے۔ بعض لوگ جب ان لوگوں کو دورہ پڑتا ہے مرغی کا تو ان کے ناک کے قریب جوتا رکھتے ہیں کہ جوتا اس کو سنگھاتے ہیں تو اس کا دورہ ختم ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح بعض اوقات کچھ لوگ داکہ دکھاتے ہیں، تعویذ دکھاتے ہیں، کوئی نقش وغیرہ دکھاتے ہیں، جی ہم نے یہ کام کیا تو اس کا دورہ ختم ہو گیا۔ یہ سارے غیر شرعی طریقے ہیں، خود بناوٹہ خود ساختہ طریقے ہیں، تو ان طریقوں کو استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ بلکہ اگر کسی کو دورہ پڑتا ہے، مرغی کا دورہ، جناتی مرغی کا دورہ، تو اس کے دائیں کان میں اذانیں دینی چاہیے۔ اذانیں دینے سے شیطان بھاگ جائے گا۔ اور بعض اوقات جب رقیہ کیا جاتا ہے، دم کیا جاتا ہے، دم کے دوران دورہ پڑ جاتا ہے۔ اگر دم کے دوران دورہ پڑا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو میڈیکلی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر میڈیکلی مسئلہ ہوتا تو قرآن پڑھنے سے اس کو اذیت تکلیف نہ ہوتی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جناتی دورہ ہے، شیطانی دورہ ہے، جس کی وجہ سے قرآن پڑھنے کی وجہ سے اس کو تکلیف ہوئی ہے، اس کو اذیت ہوئی ہے، تو یہ بھی سمجھنے کی بات ہے۔ اور اسی طرح ایسے لوگوں کو خواب بھی آتے ہیں جن کو جناتی مرغی ہوتی ہے، سر میں آدھے سر میں درد رہتی ہے، پنڈلیوں میں درد رہتی ہے، اور جب ان کو دورہ پڑتا ہے تو دورے سے پہلے ان کا چہرہ سیاہ ہو جاتا ہے اور طبیعت بے چین ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح جب ان کو دورہ پڑتا ہے تو بعض اوقات ان کے ہاتھ پاؤں ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، تو اس وقت ان کے ہاتھ کو سیدھا کر دینا چاہیے، اور اسی طرح دائیں کان میں اذانیں دینی چاہیے۔ بعض اوقات سوتے وقت جھٹکا بھی لگتا ہے، خواب میں ڈرونی شکلیں بھی آتی ہیں۔ یہ ساری علامات اگر ہوں تو آپ سمجھ لیں کہ یہ جناتی دورہ ہے۔ اور اسی طرح قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ فرمایا کہ وہ لوگ جو دنیا میں سود کھاتے ہیں، کل قیامت کے دن جب اپنی قبروں سے یہ نکلیں گے تو اس طرح ہوں گے جس طرح شیطان نے چھو کر کے ان کو مس کر کے خبتی بنا دی ہے۔ یعنی کہ جب دورہ پڑتا ہے تو ایک عجیب سی کیفیت ہوتی ہے، بعض لوگوں کو جھٹکے بھی لگتے ہیں، یہ بھی اسی کی قسم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ مسئلہ شیطانی ہے، لیکن اس کی جو شدت حدت ہے وہ کم ہے۔ پھر جب یہ مرض بڑھ جاتی ہے تو پھر آہستہ آہستہ یہ دوروں کی شکل اختیار کر لیتی ہے۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، اللہ کے نبی مجھے مرغی کا دورہ پڑتا ہے تو آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے شفا دے دے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تو کہتی ہے میں دعا کر دیتا ہوں اللہ شفا دے دے گا، اگر تو صبر کرتی ہے یہ تیرے لیے بہتر ہے، اللہ تجھے جنت دے گا۔ وہ عورت کہتی ہے اللہ کے نبی میں اللہ تعالیٰ سے جنت کی امید رکھتی ہوں، واپس چلی جاتی ہے۔ پھر واپس آتی ہے اللہ کے نبی جب مجھے دورہ پڑتا ہے اس وقت میرا ستر کھل جاتا ہے، دعا کریں کہ اللہ میرے ستر کی، میرے جسم کی حفاظت فرما لیا کرے۔ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرمائی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کہتے ہیں کہ جب بھی اس کو دورہ پڑتا تھا اللہ اس کے ستر کی حفاظت کرتا تھا۔ اب دیکھیں کہ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی بیماری آتی ہے تو صبر کرنا چاہیے۔ اگر بیماری میں صبر کیا جائے تو اللہ تعالیٰ اس کا بہت زیادہ اجر دیتا ہے۔
اور جب شیطان مس کرتا ہے، چھوتا ہے، تو پھر اس طرح کے دورے پڑتے ہیں۔ تو یہ جناتی دورے ہوتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو شیطان اس کو مس کرتا ہے، چھوتا ہے، سوائے عیسیٰ علیہ السلام کے کہ ان کی والدہ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی تھی، انی اعیذھا بک وذریتھا من الشیطان الرجیم، اللہ میری اولاد کو، میری ذریت کو شیطان کے شر سے محفوظ رکھنا۔ تو ان کو شیطان نے مس نہیں کیا۔ جب بچہ روتا ہے پیدائش کے بعد تو شیطان اس کو مس کرتا ہے۔ تو یہ دورے شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے، یہ بیماری، یہ کفیت، یہ بے چینی شیطان کے مس کرنے کی وجہ سے بھی ہوتے ہیں۔ اور بعض اوقات اس طرح کے دورے پڑتے ہیں، اسلاف سے ثابت ہے۔ امام ابن قیم الجوزی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ میرے استاد گرامی کے پاس بعض اوقات کچھ لوگ آتے، ان کو دورے پڑتے تھے، مرگی کے دورے پڑتے تھے۔ تو شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ ان بد روحوں کو، شیطان کو، جنات کو یہ نصیحت کرتے کہ آپ اس کا جسم چھوڑ کے چلے جائیں، تو اکثر جنات جسم چھوڑ کے چلے جاتے تھے۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ ایک مرتبہ علاج کرنے کے لیے گئے، اس شخص کو دورہ پڑتا تھا، مرگی کا دورہ۔ تو شیخ صاحب نے پڑھائی شروع کی اور اچانک اس کی طبیعت خراب ہوئی، اس کو دورہ پڑا۔ تو شیخ صاحب نے اس کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بالآخر اس میں سے ایک جننی بولتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں تو اس سے پیار کرتی ہوں، میں اس کو نہیں چھوڑوں گی۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ تو اس سے پیار کرتی ہے، آپ کی دنیا الگ ہے، اس کی دنیا الگ ہے۔ تو پھر جننی کہتی ہے کہ میں اس کے ساتھ مل کے حج کرنا چاہتی ہوں۔ تو شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ تیرے ساتھ مل کے حج نہیں کرنا چاہتا۔ پھر وہ جننی کہتی ہے کہ اگر آپ مجھے کہتے ہیں تو میں چھوڑ کے چلی جاتی ہوں۔ تو شیخ صاحب کہتے ہیں کہ میرے کہنے پہ نہیں چھوڑنا، اللہ کے حکم کے ساتھ آپ نے جانا ہے۔ اس کے بعد وہ جنی اس کا جسم چھوڑ دیتی ہے۔ جب اس شخص کو ہوش آیا، حالانکہ شیخ صاحب نے اتنا اس کو مارا تھا، مار پیٹ کی تھی، تو اس شخص کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ وہ کہتا ہے کہ شیخ صاحب آپ نے مجھے مارا تو نہیں، باتیں کرتا، حالانکہ شیخ صاحب مار چکے تھے، اس کو کوئی پتہ نہیں چلا۔ اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایسے مریض کو اگر کوئی اذیت بھی دی جائے تو اس کو اس اذیت کا احساس نہیں ہوتا، لیکن یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا کہ جو آپ اذیت دے رہے ہیں وہ مریض کو ہو رہی ہے یا جسم کے اندر جو شیطان، جو شر، جو جن ہے اس کو ہو رہی ہے، یہ بھی دیکھنا چاہیے۔ بعض لوگ دیکھتے نہیں اور مار پیٹ شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ اس انسان کو جو بیمار ہے اس کو اذیت ہو رہی ہوتی ہے۔ تو اس لیے دورے پڑتے ہیں جو یہ شیطانی جنات کے چمڑنے کی وجہ سے بھی پڑتے ہیں۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے پاس ایک بادشاہ کا وزیر آیا کہ بادشاہ کی ایک لونڈی کو جن چمٹا ہے اور اس کو مرگی کے دورے پڑتے ہیں، آپ اس کا علاج کرنے جا کے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے اپنا جوتا دیا کہ میرا جوتا لے جائیں اور جا کے اس خبیث کو کہیں، جن کو کہیں کہ امام صاحب نے اپنا جوتا بھیجا اور پیغام بھیجا ہے کہ اس کو چھوڑ کے چلے جاؤ۔ جب امام صاحب کا جوتا لے کے گئے، یہ پیغام دیا، جن چھوڑ کے چلا جاتا ہے۔ جب امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فوت ہو گئے تو اس کے بعد پھر وہ جن اس کو چمٹ گیا۔ دوبارہ اس بادشاہ نے امام صاحب کے شاگرد کے پاس بھیجا کسی کو، وزیر کو، تو انہوں نے پھر اپنا جوتا دیا، لیکن وہ جن نہیں نکلا۔ وہ کہتا ہے کہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے تھے، تقوی اختیار کرنے والے تھے۔ یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک معالج جو ہے اس کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق باللہ، روحانیت اور گناہوں سے دوری ہونی چاہیے۔ تو اس لیے اگر دورے پڑتے ہیں تو سب سے پہلے آپ اپنی رپورٹیں کروائیں۔ اگر رپورٹوں میں مرگی بتاتے ہیں تو پھر آپ میڈیسن کھائیں، اگر مرگی نہیں بتاتے تو پھر میڈیسن کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ دم سنیں، رقیہ شرعیہ سنیں، مرگی کا دم ہمارے یوٹیوب چینل کے اوپر بھی موجود ہے۔ دم سنتے ہوئے اگر آپ کو تکلیف ہوتی ہے، جسم میں سوئیاں چبھتی ہیں، جسم پہ وزن پڑتا ہے، کندھوں پہ وزن پڑتا ہے، پنڈلیوں پہ وزن پڑتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو جناتی مرگی ہے۔ پھر آپ اپنا روحانی علاج کروائیں، دم سنیں تو اللہ تعالیٰ آپ کو شفا دے گا۔ دعا ہے کہ یا اللہ جتنے مسلمان بیمار ہیں سب کو مکمل شفا عطا فرما، اور جتنے مسلمان گھروں میں، ہاسپٹلوں میں جادو جنات کے مریض ہیں اللہ سب کو مکمل شفا عطا فرما۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔